اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم وشفیع الامم امام الثقلین والنبی الحرمین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ ارباب اعزا، صاحبان الفہم، عاشقان اہل بیت، دعائے جناب سیدہ، خوش رہیے، سلامت رہیے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلم۔ ابتدا میں جس آیت مبارکہ کو سرنام کلام انجام دیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، آیت نمبر 19، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور ہر قاری قرآن، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف و صرف اسلام۔ توجہات ہیں آپ؟ دین تو اللہ کے نزدیک صرف و صرف اسلام ہے۔ اسلام کے لغوی معنی ہے امن کے، اسلام کے لغوی معنی ہے سلامتی۔ توجہ فرمائیے گا، اس کے جو لغوی معنی ہے، جو اس کی میننگ ہے، وہ ہے سلامتی، سر تسلیم خم کرنا، امن۔ یہی وجہ ہے جو بھی اسلام کا ماننے والا ہو اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، کیا کہنے بھائی، جو بھی اس دین کا ماننے والا ہوگا اسے مسلم کہا جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ہر نبی نے دعوت فکر دی، کہا لا الہ الا اللہ، لیکن اسلام کا جو نام رکھا گیا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اسلام کا، اس دین کا نام اسلام رکھا گیا، اور پھر قرآن کی آیات بھی موجود ہیں۔ اس دین کو ماننے والے کو مسلم کہا گیا، یعنی جو اسلام کو مانے ضروری ہے وہ پرامن ہو، جو اسلام کا ماننے والا ہو وہ ضروری ہے امن پسند ہو، وہ سلامتی کا حامی ہو۔ اب توجہ آپ رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی نے اپنا نائب مقرر کیا، جو حسین نے اپنا نائب مقرر کیا، وہ بھی ایسا شخص منتخب کیا جس کے نام سے سلامتی ظاہر ہو، جس کے نام سے امن ظاہر ہو۔ حسین چاہتے تو لشکر میں اور بھی لوگ تھے، حسین اگر چاہتے تو علی اکبر بھی موجود تھے، علی اکبر کو اپنا نائب بنا کر بھیج سکتے تھے۔ حسین اگر چاہتے تو حضرت عباس بھی موجود تھے، حضرت عباس کو اپنا نائب بنا کر بھیج سکتے تھے، لیکن حسین جانتے تھے علی اکبر کے نام علی سے، توجہ فرمائیے گا، علی اکبر کے نام علی سے علی کے جوہر کا اندازہ ہوتا ہے، اور عباس کے معنی ہی شیر کے ہیں۔ حسین یہ چاہتے تھے جب میں کوفے میں کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ حسین نے مسلم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، مسلم کے نام سے سلامتی ظاہر ہو رہی ہے۔ حسین کوفے والوں کو بتانا یہ چاہتے تھے میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے اپنا نائب بھی اس سے بنا کر بھیج رہا ہوں جس کے نام سے امن ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے اور میں نے ابتدا میں ہی اپنا جو عنوان تھا وہ واضح کر دیا ہے، جناب مسلم ابن عقیل امام حسین اگر چاہتے تو حضرت عباس کو بھی بنا کر اپنا نائب بھیج سکتے تھے، اگر چاہتے حضرت علی اکبر کو بھی اپنا نائب بنا کر بھیج سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور کیونکہ نام مسلم سے ظاہر ہے مظلومیت ظاہر ہوتی ہے، امن ظاہر ہوتا ہے، اور اس ہستی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قول معصوم یہ ہے کہ جو شخص بھی آل محمد کا چاہنے والا اپنے کسی فرزند کا نام مسلم رکھے گا تو مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کی نسل کو باقی رکھے گا۔ جو بھی اپنے کسی فرزند کا نام مسلم رکھے گا پروردگار اس کی نسل کو باقی رکھے گا۔ تو کیا آیت کیا تھی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف و صرف اسلام ہے۔ سارے انبیاء آئے، آدم سے لے کر خاتم تک، حضرت محمد مصطفیٰ تک، اللہم صلی علی محمد، 1.25 لاکھ انبیاء آئے۔ جناب ابراہیم کا دور آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ وقت نمرود تھا، خدائی کے دعوے کرتا تھا۔ اس وقت جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ نمرود کہہ رہا تھا مجھے خدا کہو، ابراہیم کہہ رہے تھے لا۔ جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام، بادشاہ وقت کون ہے؟ فرعون کہہ رہا تھا مجھے خدا کہو۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جناب ابراہیم کے دور میں جناب ابراہیم نے کہا لا، جناب موسیٰ کے دور میں جناب موسیٰ نے کہا لا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، انسان کو خدا کہہ رہا تھا۔ ابراہیم کے دور میں انسان کو خدا کہہ رہا تھا، جناب موسیٰ کے دور میں انسان کو خدا کہہ رہا تھا۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ کا دور آیا، جب سرکار محمد مصطفیٰ کا دور آیا، انسان اتنا اویئر ہو چکا تھا، انسان اتنا آشنا ہو چکا تھا، وہ یہ کہنے لگا جس کے ہاتھ میرے جیسے ہاتھ ہو، جس کی زبان میری جیسی زبان ہو، وہ کیسے میرا خدا ہو سکتا ہے؟ تو انسان نے بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ جب سرکار دو عالم کا دور آیا، لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور سرکار سے کہا کہ جو آپ لا الہ الا اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی باتیں کہنا کم کیجئے، مت کیجئے۔ تو سرکار مصطفیٰ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب توجہ فرمائیے گا، جناب ابراہیم نے کہا لا نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا نہیں، جناب محمد مصطفیٰ نے کہا لا نہیں۔ آدم سے خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب مسلسل کہہ رہے تھے نہیں نہیں نہیں، صرف خدا ہے، صرف خدا ہے۔ لیکن وقت آتے آتے ایسا بدلا، جب حسین کا دور آیا، یزید سلطنت پر بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ میری بیعت کرو، فرزند زہرا کہہ رہا تھا لا نہیں۔ جو پیغمبر نے لا کہا وہ کہا اسلام کو پہنچانے کے لیے، جو حسین نے لا کہا وہ کہا اسلام کو بچانے کے لیے۔ پیغمبروں کی لا تھی، پیغمبروں کا نہیں تھا، اسلام کو پہنچانے کے لیے۔ حسین ابن علی نے جو نہیں کہا، جو حسین ابن علی نے لا کہا وہ کہا اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور ایسا نہیں تھا، توجہ فرمائیے گا، ایسا نہیں تھا میرے حسین ابن علی کا کہ حسین ابن علی نے 60 ہجری میں دربار میں کھڑے ہو کے کہا لا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا جدید جیسے کی بیعت کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حسین نے 60 ہجری میں کہا لا، 61 ہجری آئی، حسین اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے چلے جاؤ، سارے صحابہ اپنی تلوار اپنی گردنوں پر رکھ کے کہہ رہے تھے لا، حسین نہیں۔ حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو جو صحابہ کی سنت تھی، توجہ فرمائیے گا، جو حسین کے صحابہ کی سیرت تھی، حسین کے صحابہ نے کہا لا نہیں، اور وہی سیرت آج ہر علی والا بنایا ہوا ہے۔ دنیا کہتی ہے علی علی کہنا چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں۔ دنیا کہتی ہے علی ولی اللہ کہنا چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں۔ دنیا کہتی ہے ماتم کرنا چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں۔ دنیا کہتی ہے فرشی ادائے حسین بچھانا چھوڑ دو، علی والا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے ہرگز نہیں۔ توجہ ہے، یہ حسین ابن علی کی لار تھی، حسین کا نہیں تھا جو آج ہماری رگوں میں رچ بس گیا ہے۔ جب ولید حاکم مدینہ بنا تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں تک یہ تاریخ بھی پہنچا سکوں، کیونکہ مجھے جناب مسلم کے سفر تک جانا ہے۔ تو جب ولید
بن عتبہ یہ کون تھا؟ یہ مدینے کا گورنر بھی تھا، مدینے کا حاکم بھی تھا، اور ساتھ ساتھ یہ یزید کا کزن بھی تھا۔ جب یہ حاکم مدینہ بنا تو یزید نے اس کو پیغام پہنچایا کہ مدینے میں 3 افراد سے بیعت طلب، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی، اور اگر بیعت کرنے سے انکار کریں تو ان کو قتل کر دو۔ نامہ بھر پہنچا میرے مولا حسین کے پاس، یہ بات ہے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے، 26 سے 27 رجب مولا کے پاس نامہ بھر پہنچا اور کہا کہ ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ اب فرزند زہرا جانتے تھے کیوں بلایا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا ہو سکتا ہے کہ شام کا انتقال ہو گیا ہے، اس بارے میں بلوایا ہوں۔ جب امام حسین کے پاس نامہ بھر پہنچا تو میرے مولا حسین نے کہا کہ جاؤ اور کہہ دینا حسین آتا ہے۔ ولید دربار میں موجود اور مروان بن حکم پروردگار کی لعنت ہو اس پر، یہ بھی دربار میں موجود ہے۔ اچھا، دونوں اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت کا بغض دونوں کے سینوں میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مروان بن حکم یہ ولید سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ولید سے پہلے مروان بن حکم حاکم مدینہ تھا، جب ولید آیا تو اس کو اس عہدے سے ہٹایا گیا۔ اپنے توجہات کو نہیں جانب رکھیں گا، میں چاہتا ہوں جتنی محنت میں نے کی آپ تک پہنچا سکوں۔ جب ولید حاکم مدینہ بنا تو مروان بن حکم بھی دربار میں موجود، ولید بھی دربار میں موجود، توجہ آپ کی جانب رکھیے گا، ولید بھی موجود، مروان بن حکم بھی دربار میں موجود۔ جب جانے لگے امام علی مقام امام حسین ابن علی، تو امام حسین نے جاتے جاتے جتنے بھی اپنے بھائی تھے کہا کہ میں دربار میں جا رہا ہوں، جیسے ہی میری آواز بلند ہو دروازہ توڑ کے دروازہ کھول کے اندر چلے آئے۔ امام پہنچے اس کے دربار میں، دیکھا کہ مروان بھی بیٹھا ہوا ہے اور ولید بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مولا نے دیکھنے کے بعد سب سے پہلے جملہ کہا، توجہ فرمائیے گا، سب سے پہلے جملہ کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تم دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ توجہ فرمائیے میرے مولا کے سوال پہ، خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے تمہارے درمیان صلح کروا دی۔ اب میں یہ جو واقعہ، یہ جو منظر بیان کر رہا ہوں اس پہ غور کیجیے گا۔ جب میرا امام، جب میرے وقت کا امام، جب میرا امام حسین دربار میں پہنچا تو جب بھی کوئی بڑا آتا ہے تو لازماً کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی میرا مولا آیا یہ دونوں لئی بیٹھے رہے۔ آپ کے دلوں میں بالکل آپ کی زبانوں نے لعنت کہی ہوگی، آپ کے دلوں نے بڑھ کے لعنت کی ہوگی، لیکن مولا کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک واقعے کے مطابق ایک شخص آیا تھا بارگاہ رسالت میں اور کہنے لگا پروردگار، 2 بچے اپنے ساتھ میں لایا، اپنی زوجہ کو بھی ساتھ میں لایا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں سفر پر گیا تھا، سفر کے بعد جب میں آیا تو یہ بچے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، وہ دربار بھی ذہن میں رہے، ان دونوں ملعونوں کا بیٹھنا بھی ذہن میں رہے، یہ واقعہ بھی ذہن میں رہے۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب میں سفر پہ گیا ہوا تھا تو سفر کے دوران 2 بچوں کی ولادت ہوئی، یہ بڑے ہوئے، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے یہ دونوں بچے میرے نہیں ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا تیرا دعویٰ یہ ہے تیرے بچے نہیں ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کل میرے پاس چلے آنا مسجد نبوی اور میں اسی وقت فیصلہ کر دوں گا۔ یہ پہنچا اور سرکار مصطفیٰ سے پہلے مسجد نبوی پہنچا، اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ میں لیا، اپنی زوجہ کو بھی ساتھ میں لیا، دربار میں پہنچا، مسجد نبوی میں پہنچا، کیا دیکھا کہ سرکار محمد مصطفیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جا کر بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ فیصلہ سنا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا صبر کرو، صبر کرو۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، کچھ دیر گزری تھی، ساتھ گزری تھی کہ دیکھا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حسین ابن علی نے مسجد نبوی میں اپنا قدم رکھا، جیسے ہی اس نے امام حسین کو آگے دیکھا، احتراماً کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی احتراماً کھڑا ہوا، اس کو دیکھ کے اس کی زوجہ کھڑی ہوئی، جیسے ہی اس کی زوجہ کھڑی ہوئی اس کے دونوں بچے کھڑے ہوئے، جیسے ہی دونوں بچے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا تو فیصلہ کروانے آیا تھا، تیرا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بچے تیرے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے فیصلہ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا دیکھا نہیں، جب میرا حسین مسجد نبوی میں آیا تیرے دونوں شہزادے کھڑے ہو گئے، تیرے دونوں شہزادوں کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے دونوں بچوں کی ولادت پاک ہے، تو جو احترام حسین میں کھڑا ہو جائے اس کی وردیت پاک ہوا کرتی ہے۔ دونوں نے احترام حسین میں کھڑا نہ ہو کے بتایا کہ ان کی وردیت کیا تھی،
مشکوک ہے. خیر میرے مولا حسین کا جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم دونوں کے درمیان صلح کروا دی. ولید نے بڑھ کے کہا، مولا نے کہا بلوایا کیوں ہے؟ کہا حسین ابن علی حاکم شام جو ہے انتقال کر چکا ہے. اب غور فرمائیے گا، حسین ابن علی حاکم شام انتقال کر چکا ہے. اگر آپ کسی سے دشمنی رکھتے ہو یا بغض رکھتے ہو یا دوستی رکھتے ہو اور سامنے جب یہ سوال کیا جائے کہ آپ بتائیں خوش ہیں یا غمگین ہیں، تو اس موقع پہ آپ کیا کریں گے؟ غم کا اظہار کریں گے یا خوشی کا اظہار کریں گے؟ میرا مولا حسین نہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، غم کا اظہار کر سکتا ہے. زبان سے بات کرنے کا سلیقہ حسین نے سکھایا ہے. حسین کا کیا خوبصورت جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا. تو یہ کہا نا کہ حاکم شام انتقال کر چکا ہے، نہ حسین نے خوشی کا اظہار کیا نہ حسین نے غم کا اظہار کیا. میرے مولا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ایک آیت پڑھ کے حسین نے جواب ہی تمام کر دیا. اور پھر میرے مولا نے کہا چل یہ تو تو نے بتا دیا، امیر شام کے انتقال کا تو مجھے بتانا چاہتا تھا، خبر مجھے دینا چاہتا تھا، اب یہ بتا مجھے بلایا کیوں ہے؟ کہا کہ حسین یزید نے کہا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو، حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو. اب وہی بات گفتگو کرنے کا سلیقہ میرے مولا حسین نے بتایا. امام حسین نے کہا کیا کہا کہ یزید نے کہا ہے بیعت طلب کرو، حسین سے بیعت طلب کرو. میرے مولا حسین نے کہا مجھے اتنا بتا دے ولید، یزید کی بیعت کیا اتنی معمولی شے ہے جو حسین سے تو رات کے اندھیرے میں لینا چاہتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، میرے مولا حسین کا جملہ ہے ولید مجھے اتنا بتا دے یزید کی بیعت کیا اتنی معمولی شے ہے تو حسین سے رات کے اندھیرے میں لینا چاہتا ہے؟ یہ عوامی مسئلہ ہے، صبح کا سورج طلوع ہونے دے، عوام کو جمع ہونے دے، پھر ہم بتائیں گے بیعت کا حقدار زیادہ یزید ہے یا ہم ہیں. صبح کا سورج طلوع ہونے دے. عبداللہ آپ کے حوالے کروں آپ کے مزاج کا. حسین نے یہ بتایا صبح کا سورج طلوع ہونے دے اس لیے کہ غدیر والے فیصلہ سورج کی روشنی میں کرتے ہیں، صفیفائی اپنا فیصلہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں. محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد. حسین ابن علی نے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا اور بتایا کہ کیا یزید کی بیعت اتنی معمولی شے، اتنا معمولی میٹر ہے تو رات کے اندھیرے میں لینا چاہتا ہے؟ صبح کا سورج طلوع ہونے دے. حسین نے یہ نہیں کہا میں بیعت کروں گا، حسین نے کہا عوام طے کرے گی حکومت کے زیادہ حقدار ہمارے بیعت ہے یا یزید ہے. اب جیسے ہی امام کا یہ جواب سنا ولید خاموش ہو گیا. کیا جواب دے؟ حسین نے لاجواب کر دیا ہے. جیسے ہی لاجواب ہوا کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. جیسے ہی میرے مولا جانے لگے، مروان بن حکم بیٹھا ہوا اہل بیت کا بغض تھا، کہنے لگا ولید کیا کر رہا ہے؟ اگر تو نے جانے دیا تو حسین بچ کر نکل جائیں گے، انہیں یہیں پر قتل کر دے. جیسے ہی میرے مولا نے سنا، میرا مولا شروع سے اب تک بات کو ٹالتا رہا، لیکن جیسے ہی مروان بن حکم نے کہا حسین کو قتل کر دے، شیر خدا کے شیر کو جلال آیا اور کہا یبن زکا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ سن، تو یبن زکا ہے، نیلی آنکھوں والی کا بیٹا ہے، میں حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا. اور پھر میرے مولا حسین نے کہا تو یزید کی بیعت طلب کرنا چاہتا ہے، مجھ سے بیعت طلب کرنا چاہتا ہے؟ سن، یزید شرابی ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اے میرے مولا آپ اپنی بات کرتے یزید کی کیوں بات کی اور یہ جملہ آپ نے کیوں کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ دلیل یہ ہے حسین یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جب تک میں ہوں حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا اور نہ مجھ جیسا یزید کی بیعت کرے گا. یہی ہوا کہ زین العابدین کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، بیڑیاں پہنائی گئی، لیکن یزید کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ زین العابدین سے بیعت کا سوال کرتا. یہی وجہ ہے کہ ولی عہدی بھی دی گئی مگر کسی حاکم کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ اہل بیت سے بیعت طلب کرتا. آواز بلند ہوئی، خاندان بنی ہاشم کا حلفہ داخل ہوا. مولا نے کہا بات سلوات کرو، بس پہنچے واپس. اور جب ولید آیا تھا فرسٹ ٹائم اس کی انٹری ہوئی تو اس نے ایک ایک کر کے خاندان بنی ہاشم کے ایک فرد کو بلوانا شروع کیا. میرے مولا حسین نے شہزادے علی اکبر کو بلایا
اور بلانے کے بعد کہا، فضائل کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بلانے کے بعد کہا بیٹا علی اکبر جاؤ، اور اس کو کیوں بلایا ہے؟ ولید کے دربار میں شہزادہ علی اکبر پہنچے، کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ شہزادہ علی اکبر نے کہا میرا نام علی ہے۔ کہا آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بھائی کا نام علی ہے۔ کہنے لگا کیا حسین نے ہر فرد کا نام علی رکھا ہے؟ یہ سنتے میرے مولا علی اکبر مسکرائے، گھر آ کر اپنے بابا جان کو پوری داستان سنائی کہ ولید نے مجھ سے دربار میں یہ سوال کیا اور میں نے یہ جواب دیا۔ تو امام حسین کا جملہ سنیے گا، میرے مولا حسین نے مسکرا کر کہا بیٹا علی اکبر، اگر پروردگار نے حسین کو 100 بیٹے بھی عطا کیے ہوتے، حسین ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ محمد علی محمد صلی بیٹا علی اکبر، اگر پروردگار نے حسین کو 100 بیٹے بھی دیے ہوتے تو حسین ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ یہی وجہ ہے جناب مسلم ابن عقیل نے بھی جب دربار ابن زیاد میں پہنچے سب سے پہلے کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر کہا کہ علی بن ولی اللہ۔ سب سے پہلے گواہی دی جناب مسلم نے دربار میں جا کر، جناب مسلم ابن عقیل جن کے بارے میں رسول خدا نے امام علی کی موجودگی میں کہا، بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا کائنات اور رسول خدا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا نے جناب عقیل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا علی میں عقیل سے 2 باتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، یا علی میں عقیل سے 2 باتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 2 باتیں ہیں؟ رسول اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا پہلی بات عقیل کے اپنے فضائل، اور دوسری بات یہ کہ اولاد عقیل میں سے ایک بیٹا تیرے بیٹے کا ناصر بنے گا۔ تو یہ جناب عقیل کے بھی فضائل ہیں، جناب مسلم کے بھی فضائل ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو خطوط ملے ہیں کوفے کے، ایک روایت مطابق 12,000 خطوط تھے جو مولا تک پہنچے تھے، جب خطوط پہنچے اور میرے مولا نے 15 رمضان المبارک کو جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے روانہ کی اور یہ کہہ کے روانہ کیا، اب خط کا عنوان سنیے گا میرے مولا حسین نے کیا لکھا۔ میرے مولا حسین نے خط میں لکھا کوفیوں کو کہ میں اپنی طرف سے، کیا کہنے میرے مولا، میں اپنی طرف سے اپنے بھائی کو اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے جناب مسلم کی، میں اپنی طرف سے اپنے بھائی کو، پھر کہا اپنے چچا زاد بھائی کو، تیسرا جملہ میرے مولا کے خط کا سنیں گے، میرے مولا نے کہا اپنے بھائی کو سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد بھائی کو سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ پھر میرے مولا نے خط میں لکھا میں اسے سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں جس پر حسین کو اہل بیت میں سب سے زیادہ اعتبار ہے۔ تو جس شخصیت پر حسین کو اہل بیت میں سب سے زیادہ اعتبار ہو اسی کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام پہ بلند سے بلند کر جس شخصیت پہ اہل بیت حسین کو اعتبار ہو اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ الحمدللہ انہی آنکھوں سے ابھی کربلا سے ہو کر آیا ہوں اور مسجد کوفہ کے ساتھ بنا ہوا جناب مسلم ابن عقیل کا روزہ بھی دیکھا ہے۔ مسجد کوفہ میں یہ وہ مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے بعد سب سے بڑی مسجد کہلائی جاتی ہے، سب سے بڑی مسجد مسجد کوفہ۔ جناب آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور نہ جانے کتنے انبیاء مسجد کوفہ میں آئے اور ہر نبی نے عبادت کی۔ مصلی جناب آدم کا بھی وہیں پر ہے، جناب جبریل کا مصلی بھی وہیں پر ہے، جناب صالح کا مصلی بھی وہیں پر ہے، نہ جانے کتنے مصلی وہاں پر موجود ہیں۔ دعا کرتا ہوں پروردگار ہر شخص انہیں زیارت بخشے، جو جانے چکا اسے بار بار اسے زیارت بخشے۔ تو یہ مسجد کوفہ جسے مسجد آدم بھی کہا جاتا ہے اسی سے بالکل متصل جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ مبارک ہے۔ جناب مختار کی بھی قبر وہیں پر ہے اور جناب ہانی بن عروہ جو میزبانی میں کی وجہ سے شہید کر دیے گئے اور یہ مولا کے صحابی تھے اور سب سے زیادہ ولایت علی کا پرچار جناب ہانی بن عروہ نے کیا۔ اور جب آپ زیارت پڑھیں گے جناب مسلم ابن عقیل کی توجہ رکھیے گا، جناب مسلم ابن عقیل کی بھی زیارت کے وہی جملے ہیں جو حضرت عباس کی زیارت کے ہیں۔ کیا جملے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے عبد الصالح۔ حضرت عباس کی زیارت کے بھی یہی جملے ہیں، جناب مسلم کی زیارت کے بھی یہ جملے ہیں۔
فرق یہ ہے عباس کربلا میں حسین کے لشکر کے علمدار تھے، مسلم کوفے میں حسین کے سفیر تھے۔ پہنچے 15 رمضان کو جب روانہ کیا اور جب پہنچے ہیں کوفے تو ہر طرف سے لوگ بیعت قبول کرنے کے لیے آئے، کیونکہ اس وقت جو بیعت تھی وہ مسلم کی بیعت نہیں تھی بلکہ حسین کی بیعت تھی، کیونکہ حسین نے اپنا ہم زبان بھیجا تھا۔ جو مسلم کی زبان تھی وہ حسین کی زبان تھی، جو مسلم کا فیصلہ تھا وہ حسین کا فیصلہ تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق عرب میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی میں بھی فیصلے کیے جاتے تھے، ان کی موجودگی میں، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی ذریعے پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پہلی ہستی جناب محمد کی ہے جو امام علی نقی کے فرزند ہے، بلد میں ان کا مزار ہے، عرب میں آج بھی فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے روزے پر۔ دوسری ہستی جناب مسلم ابن عقیل کی ہے، اور تیسری ہستی حضرت عباس کی۔ تو زیارت کے وہی جملے، حضرت عباس کربلا میں لشکر کے اندار ہیں اور مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہے۔ جب پہنچے ہیں تو 18,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب مسلم تنے تنہا ہے۔ توجہ فرمائیے، مسلم تنے تنہا ہے۔ مسلم کے فضائل کا سب سے بڑا جملہ یہ ہے حسین نے ایسے شخص کو اپنا نائب بنا کر بھیجا جو علم میں حسین جیسا تھا۔ حسین اپنا نائب ایسے شخص کو بنا کر بھیجا۔ حسین کربلا میں تھے، لیکن امام وقت ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ امام جماعت کربلا کا بن جائے۔ حسین کربلا کے امام جماعت بنے، لیکن مسلم 2 مہینے کوفے میں رہے، مگر امام جماعت بنے تمام حافظان قرآن کے لیے، تمام مجتہدین کے لیے، اور ایسے مجتہدین کے امام جماعت بنے جن کے بارے میں اقوال معصومین موجود ہیں۔ مسلم نقی کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، فضائل و مصائب اسی جملے پر۔ مسلم کو گرفتار کیا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے۔ پہنچے، کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ حسین کا کیا جواب تھا؟ لا۔ مسلم نے کہا نہیں۔ وہ جو لا تھا حسین کی بیعت کا، مسلم پھر سے اعلان کر رہے ہیں لا، میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے۔ بادشاہت اس طرف ہے، خلافت اس طرف ہے، ادھر مسلم تنہ تنہا ہے، مگر ببانگ توحید دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کو جناب مسلم نے امیر کہا، تنہ تنہا ہے، تنہا حسین کے لشکر کا سپاہی ہے، اور حسین کو امیر کہہ رہا ہے۔ حسین نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اسی دن سے، اے مسلم ابن علی، تو غریب الوطن تھا، لیکن ظالم کے دربار میں تو نے مجھے امیر کہا۔ اے مسلم، حسین کا وعدہ ہے آج کے بعد تو امیر کہلائے گا، حسین غریب کہلائے گا۔ مسلم آج کے بعد تو امیر کہلائے گا، حسین غریب کہلائے گا۔ 15 رمضان کو جب جناب مسلم کو اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں مولا بار بار اس نے زیارت بخشیں آپ کو۔ جو لوگ کربلا گئے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے، جب کربلا سے آ رہے ہوتے ہیں، جب الوداعی سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، دل پھٹ رہا ہوتا ہے، لگا کہ دعا کرتے ہیں جان ہماری یہی پر نکل جائے، اپنے مولا کے روزے کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے۔ لیکن وہ مسلم جو حسین کے ہاتھوں میں کھیلا، وہ مسلم جو ہر وقت امام وقت کی نصرت پہ رہا ہو، وہ مسلم جو ہر وقت امام کے چہرے کی زیارت کرتا ہو، اسی سے حسین کہ مسلم آپ ہم سے رخصت ہو جائیں، آپ ہمارے سفیر بن کے کوفے جائیں۔ مسلم کے لیے کتنا مشکل وقت تھا، کتنی مشکل مصیبت کی کھڑی تھی، مسلم نے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا، بار بار اپنے آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ حسین نے مسلم کے چہرے کو دیکھا، زار و زار ہونا شروع کیا، برداشت نہ ہوا تو سینے سے لگا کے مسلم کو کافی دیر تک روتے رہے۔ اللہ بس اداروں مسلم کوفے پہنچے، سب سے پہلے جناب مختار کے گھر پہ قیام کیا، جناب ہانی کے گھر پہ قیام کیا، اور مختلف اصحاب کے گھر پہ قیام کیا۔ لیکن کیونکہ جناب مسلم کا نام مسلم ہے، امن پسند، سلام تھی، اور حسین کا مقصد بھی یہ تھا کہ حسین مسلم کو امن کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو جب جناب مسلم کو روانہ کیا تو مسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہا، مسلم رک جاؤ، ہم تمہیں کوفے بھیج رہے ہیں،
ہاں ہرگز نہیں یہ چاہتے کوفے والے سمجھے کہ تمہیں جنگ کی وجہ سے مسلم تنہا نہیں جاؤ، اپنے دونوں شہزادے تاکہ جب کوفے والے تمہیں دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ مسلم جنگ کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ مسلم امن کے لیے آیا ہے۔ حضرتانوں دونوں شہزادے جناب محمد اور ابراہیم کو جناب مسلم کے حوالے کیا۔ آج وہ مسیب میں 2 شہزادوں کی قبریں موجود ہیں، سب سے زیادہ رہ کر اپنی شہزادوں کے روزوں میں آتی ہیں۔ غریب الوطن بابر بھی تھا، غریب الوطن دونوں شہزادے بھی تھے۔ بس عزیزانوں وہ وقت بھی آیا ہے، 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، لیکن وہ وقت بھی ہے جب مسلم نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، نماز شروع کی تو کثیر تعداد میں نماز کے لیے نمازی موجود ہیں، لیکن جب نماز سماعت کی ہے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے مسلم تھا ہے۔ حضرت اللہ اور صداداروں اپنے سراج نے اعلان کروایا کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلم کو گرفتار کرایا جائے۔ بس مسلم رات کا اندھیرا ہے، کبھی کسی دروازے پر ٹھہرتے ہیں۔ عزاداروں مسلم بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاسے ہیں، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ کسی دروازے کی دہلیز پر جا کر عقیل کا بیٹا بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس لیے آنسو جاری نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا ہے، بلکہ اپنے آقا اور مولا کو یاد کر رہا ہے۔ اے میرے مولا، آپ کی جدائی میں رہا ہوں۔ مسلم کی روتے روتے ہچکیاں ہوئی، دروازہ کھلا، مولا کی چاہنے والی نام دعا ہے۔ مسلم کو دیکھا، کہنے لگی ہے مسافر، تجھے کوفے کے حالات خوب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود رات کی سحر تو نکلا ہوا ہے، کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ جناب مسلم نے کہا، ہاں تم نے صحیح کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کیا تو غریب الوطن ہے؟ ہاں میں غریب الوطن ہوں۔ کہنے لگی اچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا سنا؟ اچھا تو مدینے کا رہنے والا ہے؟ مدینے میں میرے آقا میرا مولا حسین رہتا ہے۔ کہا تو جانتا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں مسلم ہوں۔ جب صحیح سنا کہا کیا آپ وکیل کے بیٹے ہیں؟ ہاں میں وکیل کا بیٹا ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑ میں کہتی ہے مولا معاف کیجیے گا، پہچان نہ سکی، اے میرے مولا حکم کیجیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ کہا بس وہی خدمت کر سکتی ہے، مجھے اتنی اجازت دے دے کہ ایک رات تیرے گھر قیام کر سکوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری رات مصروف عبادت رہوں۔ حاضرانوں جناب مسلم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بس پانی کا سوال کیا ہے، پوری رات مصروف عبادت رہے۔ حاضرانوں وہ وقت بھی آیا کہ ملعونہ کا بیٹا جو ابن زیاد کا سپاہی تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ جناب مسلم اس کے گھر پہ موجود ہے، اس نے مخبری کی ابن زیاد تک پیغام پہنچایا، محمد ابن اشد خدا لعنت کرے اس پر۔ یہ فوج کے ساتھ پہنچا اور جیسے ہی پہنچا کہا کہ مسلم کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور اگر مسلم تم باہر نہ آئے تو گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ اگر جیسے ہی یہ سنا کہ گھر کو آگ لگائی جائے گی، شاید مسلم کے ذہن میں وہ 61 ہجری کے خیمے بھی ہو شب عاشور کے بعد روزے عصر کے بعد خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ مسلم نے کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے کسی کے گھر کو آگ لگائی جا سکتی ہے؟ تو وہاں سے کہا تو نے ہماری مدد کی ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے جس نے ہماری میزبانی میں اتنا کچھ کیا ہو اس کے گھر کو آگ لگائی جائے۔ جناب مسلم گھر سے باہر تشریف لائے ہیں اور ایسی جنگ کی ہے جیسے علی لڑا کرتے تھے۔ عزاداروں محمد ابن اشعث کہنے لگا کہ علی کا شیر ہے، علی کا بھتیجا ہے، اس طرح سے قابو میں نہیں آ سکتا، گڑھا کھدوایا جائے۔ بس عزاداروں جناب مسلم لڑتے لڑتے اس گڑھے میں دھوکے سے گرائے گئے۔ جیسے ہی گرائے گئے، روایت کے مطابق صرف مسلم کو گرایا نہیں گیا بلکہ جلتی ہوئی آگ عقیل کے بیٹے پر پھینکی گئی، جلتی ہوئی آگ جناب مسلم پر پھینکی گئی۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر آ رہا تھا، مسلم پہ پتھر مار رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار آ رہے تھے، مسلم پہ تلوار چلا رہا تھا۔ مسلم کو گرفتار کیا گیا ہے، ہاتھوں کو باندھا گیا ہے، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے کہا میرا امیر صرف اور صرف فاطمہ کا بیٹا ہے، میرا امیر صرف اور صرف حسین ابن علی ہے۔ بس مسلم نے کہا اگر ہو سکے تو میری کچھ وصیتیں ہیں۔ کہا کیسی وصیت ہے؟ کہا میں نے کچھ ادھار لیا تھا، کچھ قرضہ لیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں کیسی ضرورت پڑ گئی؟ تم تو علی کے شیر ہو، تمہیں قرضے کی کیسی ضرورت ہے؟ کہا میں نے قرضہ اپنے لیے نہیں مانگا تھا، جب کوفے میں داخل ہوا لوگوں کو معلوم ہوا میں حسین کا سفیر ہوں تو جو کوفے کے غریب تھے میرے پاس آئے، کہا میں کچھ دے دو، تو میں نے قرضے جو لیے تھے وہ قرضوں سے لوگوں کی مدد کی، لیکن میرے ذہن میں خیال تھا جو قرضے ہیں میرا مولا حسین
بنانے والا ہے، تمام قرضوں کی رقم ادا کر دے گا۔ ارے شاید میرے مولا کے آنے سے پہلے میں دنیا سے رخصت کر جاؤں تو یہ ذرہ میرے پاس ہے، یہ تلوار میرے پاس ہے، اسے بیچنے میں جن کا مقروض ہوں میرے قرضے ادا کرنا۔ ایک اور وصیت ہے، مجھے کچھ گھوٹ پانی کا مل جائے، اللہ اکبر، میں کچھ پانی پینا چاہتا ہوں۔ بس جناب مسلم کو پانی پیش کیا ہے، اسے میں پانی آیا، جناب مسلم کے لبے مبارک زخمی ہیں، خون کا قطرہ پانی پہ ٹپکا، مسلم نے کہا مجھے دوسرا پانی پیش کیا جائے، دوبارہ پانی پیش کیا گیا، جناب مسلم کے لبوں سے دوبارہ خون کا قطرہ ٹپکا۔ شاید مسلم پہچان گئے ہوں گے میرا مولا حسین بھی کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے، کیسے ممکن ہے حسین کا سفید پانی پی کے مر جائے؟ مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ تعالیٰ حکم ہوا دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کو لے جایا جائے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑا کیا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے مکے کی جانب رخ کیا اور سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر حسین مکے میں موجود ہے۔ حسین نے کہا عباس اس سفر کو روکو، محملوں کو روکا جائے۔ سفر کو روکا گیا، محملوں کو روکا گیا۔ حسین نے کہا علیہ السلام یا مسلم ابن عقیل۔ عباس کو سمجھ نہ سکے، حسین نے دوسرا فکرہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس دوڑ کے آئے، کہا مولا اس غربت میں کس کو سلام کیا ہے؟ مولا یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ مولا عباس کیونکہ جناب رقیہ کے خیموں کے قریب تھے، جناب حسین رقیہ کے خیموں کے قریب تھے۔ ارے علی کے داماد بھی تو ہے مسلم، رقیہ کے شوہر بھی تو ہے مسلم، عباس کی بہن کا سہاگ بھی تو ہے مسلم۔ بس عباس کا ہاتھ پکڑا، کہا عباس ہمارے ساتھ آؤ، یہ رقیہ کا خیمہ ہے۔ ایک گوشے میں جا کر کہا عباس تم سننا چاہتے ہو حسین نے کس کو سلام دیا ہے؟ ہاں مولا میں سننا چاہتا ہوں، آپ نے کس کو جواب سلام دیا ہے؟ کہا عباس بیٹھ جاؤ۔ میرا مولا عباس بیٹھ گیا، کہا عباس ہماری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ حضرت عباس نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، کہا عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا میرے مولا میں دیکھ رہا ہوں کوئی غریب مسافر ہے، مولا میں دیکھ رہا ہوں کوئی غریب الوطن ہے، میرے مولا میں دیکھ رہا ہوں کوئی پیاسا ہے، میرے مولا میں دیکھ رہا ہوں کسی کو دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑا کیا گیا ہے اور کچھ دیر بعد اس کو نیچے دھکا دیا جائے گا۔ میرے مولا نے کہا بات تم نے غور سے نہیں دیکھا، ذرا غور کر کے دیکھو، غور کر کے دیکھا۔ کہا میرا بھائی مسلم، اللہ میرا مولا میرا بھائی مسلم ہے، مولا اجازت دیجیے ابھی کوفے پہنچوں، مسلم کی مدد کروں۔ کہا بات تم یہ دیکھ رہے ہو مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، ذرا کوفے کی زمین پر دیکھو۔ صحیح عباس نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی کالے پردے والی بیوی ہے، اپنے دامن کو پھیلا کر کہہ رہی ہے ہائے مسلم، ہائے میرے بیٹے کے سفیر، میں حسین کی ماں۔ دارالعمارہ کی چھت سے مسلم کو پھینکا گیا ہے، مسلم کی شہادت ہو گئی، مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا ہے، مسلم کے لاشے کو باندھا گیا ہے، سر بریدہ لاشا ہے، کوفے کی گلیوں میں پھیلایا جا رہا ہے، آواز بلند کی جا رہی ہے یہ کسی باغی کا جنازہ ہے، یہ کسی باغی کا جنازہ ہے، یہ کسی باغی کا لاشا ہے۔ ارے زخمی کر رہے ہیں کوفے کے پتھر مسلم کے بدن کو، مسلم کا بدن چھلنی ہوا۔ عزاداروں جیسے ہی 11 محرم گزری ہے، ایک روایت کے مطابق 11 محرم آئی ہے اور مسلم کا جو سر بریدہ لاشا ہے دارالعمارہ کی چھت پہ لٹکایا گیا ہے۔ جیسے ہی کوفے میں سیلانیوں کا یہ قافلہ پہنچا ہے، ایک مرتبہ قافلے کو روکا گیا، زین العابدین نے کہا اے حسین کے سفیر تجھ پر میرا سلام، اے میرے چچا آپ پر میرا سلام۔ جناب رقیہ نے کہا میرے بیٹا سجاد یہ کس کو سلام کیا؟ زین العابدین نے کہا اماں میرے چچا جناب مسلم کا لاشا ہے۔ رقیہ نے محمل کے پردے کو ہٹایا، جناب مسلم کے جنازے کو دیکھا، جنازے کو دیکھ کر کہا مسلم میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، مسلم مجھے